کہ جو سامری جادوگر تھا نا، اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی مدد کے لیے اترے اور فرعون جب غرق ہوا تو جبریل کے گھوڑوں کی جو ٹاپ تھی نا وہ جہاں مٹی پہ پڑتی تھی، تو جبریل علیہ السلام اللہ کے ایک مقرب فرشتے ہیں اور ایک روحانی حیات کا ذریعہ ہیں، وحی کا ذریعہ ہیں، تو کچھ اللہ نے ان کی کرامت کے طور پر ان کے گھوڑے کے ٹاپیں جو تھی نا اس میں کچھ اثرات رکھے تھے۔ تو مختلف روایات ہیں اس بارے میں، بعض روایات میں آتا ہے کہ جہاں گھوڑا کا پاؤں پڑتا تھا وہاں ایک سبزہ پیدا ہو جاتا تھا، اور بعض میں کچھ اور ہے۔ بہرحال سامری کو نا یہ سب چیزیں دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ اس مٹی میں جہاں جبریل کے گھوڑے کی ٹاپ ہے کچھ نہ کچھ خاص چیز ہے، اس میں کچھ محیر العقل یعنی عقل کو حیران کر دینے والی کچھ چیزیں ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، وہ مٹی اٹھا لی اور پھر جو سونے کا بچھڑا بنایا، آگ کو سونے کو پگھلا کے نا بچھڑا بنایا، تو اور اس بچھڑے وہ مٹی شامل کی ہے تو اس بچھڑے میں اتنی زندگی پیدا ہو گئی کہ جس سے وہ آواز نکال سکے۔ تو یہ ایسا کام اس نے کیا، اس کو اندازہ ہوا کہ اس سے میں کچھ نہ کچھ شعبدے بازی ہوگی اس کے ذریعے، یا تو شعبدہ ہوگا یا کوئی ایسا اثر ہوگا اس کا کہ بچھڑے میں جان پیدا ہو جائے گی۔ اور سامری کو یہ اندازہ کیسے ہوا، تو بعض روایات میں یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا، یہ تھا تو شام کا، یعنی اس کے آباء و اجداد شام کے تھے، سامرہ کے، لیکن وہ آباء و اجداد مصر میں آ گئے ہوں گے ہجرت کر کے، تو یہ بھی بنی اسرائیلی کا کہلانے لگا ہوگا، واللہ عالم۔ اس بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں کہ اصل اس کے سامرہ کا تھا جس کی وجہ سے اس کو سامری کہا جاتا ہے، لیکن ادھر آ گیا تھا یہ۔ تو اس کو اس کی ماں کے نے جو ہے نا قتل کے خوف سے کہیں چھپا دیا تھا، تو کہیں جنگل میں ڈال دیا تھا، تو اللہ نے جبریل کے ذریعے اس کی تربیت کی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پالا تھا۔ جبریل بار بار اس کے پاس آتے جاتے تھے، تو جس کی وجہ سے اس کو جبریل علیہ السلام سے مناسبت ہو گئی تھی، حضرت جبریل کو پہچان لیتا تھا، ان کی چاہے وہ انسانی شکل میں بھی آتے تھے تو پہچان لیتا تھا، اور ان کے سے جو محیر العقل واقعات ہوتے تھے یہ ان سے مانوس ہو چکا تھا۔ تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے، حالانکہ یہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے اسے جبریل کے ذریعے پلوایا ہے، لیکن ناشکرہ نکلا۔ تبھی ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے نا، عربی میں ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ موسیٰ، اچھا اس کا نام بھی کہا جاتا ہے موسیٰ تھا، سامری کا اصل نام موسیٰ تھا، تو شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ وہ موسیٰ جسے اللہ کے دشمن نے پالا وہ کلیم اللہ بنا، اور وہ موسیٰ جسے اللہ کے دوست یعنی جبریل نے پالا وہ اللہ کا دشمن نکلا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اچھے ماحول میں پلتے ہیں بگڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ برے ماحول میں پلتے ہیں لیکن سنور جاتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس کو جبریل علیہ السلام سے پہلے سے مناسبت تھی، تو اس نے کیا کیا، وہ مٹی کا جو مٹی اٹھا کے نا حضرت جبریل کے قدموں کی مٹی یا ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی مٹی اٹھا کے گھسالے میں اس نے بچھڑا بنایا، اس میں ڈالی ہے، تو اس میں کوئی آواز پیدا ہو گئی، تو کچھ کلاکاری سامنے آ گئی جس سے لوگ پھر کہنے لگا دیکھو یہ خدا ہے، ورنہ بچڑا تو بولتا نہیں ہے، یہ تو بے جان ہو کے بھی بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ آپ کو پتہ ہے جو شرک و بت پرستی سے مانوس ہوتے ہیں نا، ان کو بس کوئی ایسا شعبدے بازی دکھا دو یا کوئی بھی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام دکھا دو تو وہ اسی کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں مندروں میں جا کے کہ کسی بت سے کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو آپ کی عقل کو حیران کر دینے والی ہے، تو اسی کے سامنے جھکنا شروع کر دیں گے۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بس یہی ہے، باقی کیا ہے اس کے اندر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ جیسے آپ عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا، تو عامل کوئی ایسا شعبدہ دکھا دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بھی یہ مختار کل ہیں، او بھائی وہ شعبدہ ہے، ورنہ اگر ان کے پاس اختیارات ہوتے تو یہ بہت کچھ کر لیتے۔ جیسے وہ آج کل ایک پھونکوں والی سرکار آئی ہوئی ہے، کسی نے دکھایا کہ وہ ایک معذور کے پھونک لگائی، وہ معذور چل کے دوڑ رہا ہے، تو لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے اگر اس میں یہی طاقت ہوتی تو آغا خان ہاسپٹل میں رکھ لو نا اس کو، اتنے سارے معذور آتے ہیں، اتنا خرچہ ہوتا ہے، اس کو اچھی فیس بھی مل جائے گی وہاں، اور سب کی ٹانگیں بھی ٹوٹی بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ان میں عیب کیا ہے، کتنے کاموں سے عاجز ہیں، چند شعبدے دیکھ کر لوگ ان پر یقین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ تو سامری جادوگر نے جو ہے نا پورا بچھڑا بنا دیا اور کہا کہ وہ جب تک موسیٰ علیہ السلام تورات نہیں لے آتے تو شریعت تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو ابھی فی الحال ہم اسی کو معبود بنا کے اسی کو پوچھتے ہیں۔ یہ حرکت کی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ واپس جاؤ، اپنی قوم کا حال دیکھو کیا ہو